ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشاء وتضل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین محترم، الحمدللہ، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہمارا یہ چوتھا درس قرآن شروع ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ چوتھا درس قرآن شروع ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں پروردگار کا کہ اس ماہ محرم میں اللہ نے امام کے گھر سے ہمیں منقطع نہیں کیا۔ اگر آج ہم امام برگاہ کا مطلب ہے امام کا گھر، اگر ہم آج امام کے گھر میں بیٹھے ہیں، یعنی ہفتے میں ایک بار امام کے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس سے بڑا اور پروردگار کا شکریہ ادا کیا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم امام کے گھر سے منقطع نہیں ہوئے، بلکہ امام کے گھر سے فیض علم حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے توحید افعالی کے حساب سے، کہ توحید افعالی کیا چیز ہوتی ہے قرآن میں۔ سامعین محترم، توحید افعالی جو ہے نا، سب سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ روٹین بن چکی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ خود ہی سوال بناؤں، کیونکہ اس کائنات میں اصل مؤثر کون ہے؟ مؤثر یعنی کسی چیز کو مؤثر کون کرتا ہے؟ کیا انسان، کیا دولت، کیا حکومت، کیا طاقت؟ جو قرآن کا حکم ہے کہ اللہم مالک الملک، اللہ جو ہے حکومت اسی کی ہے، مالک وہی ہے۔ حکومتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہر بندے، کئی بندے حاصل کر لیتے ہیں۔ حکومت گھر میں بھی ایک بندے کی ہوتی ہے، استاد کی حکومت ہوتی ہے، شاگردوں پر ہوتی ہے، اور ایک حاکم ہوتا ہے علاقے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حکومت فقط اور فقط اللہ کی ہے۔ اللہ کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اللہم مالک الملک توتی الملک، یعنی حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک اور تمام کائنات کا اختیارات جو ہے اس کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ انسان حاکم ہے، حکومت حاصل کر سکتا ہے، مگر کتنی حکومت حاصل کر سکتا ہے؟ انسان اگر حکومت حاصل کر سکتا ہے تو ایک اختیار اس کا کلی اختیار نہیں ہو سکتا۔ حکومت ہمارے ہاں کتنے سال کی بنتی ہے؟ 5 سال کی بنتی ہے، 5 سال کی ہوتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی مکمل نہیں ہوتی، اکثر اوقات مکمل نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اختیار اس وقت تک ان کے پاس ہے جب تک وہ حکومت میں ہے۔ جیسے حکومت گئی، اختیار گیا۔ انسان کی حکومت جو اختیار ہے، انسان کا اختیار محدود ہے، کہیں پر ایک لحظے کے لیے، ایک لحظے کے بعد نہیں ہے۔ اور انسان کا اختیار پہلے نہیں ہے، پھر ہے، کبھی پہلے ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا، کبھی پہلے نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حکومت میں نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اختیار کسی کے اوپر نہیں تھا، حکم نہیں چلا سکتا، جیسے حکومت میں آیا اب اختیار ہے، فوج اس کے تابع، پولیس اس کے تابع، وزراء اس کے تابع۔ یعنی اب حکومت حاصل کرنا انسان کو جب حاصل ہو جائے گی تو اس کا اختیار ہے، لیکن اللہ کا اختیار کیا ہے؟ اللہ کا اختیار کلی ہے، دائمی ہے، ہر چیز پر۔ وہ چاہے تو حاکم کو فقیر بنا دے اور فقیر کو حاکم بنا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور یہی چیز ہمیں سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت، یعنی 26 نمبر آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی حکومت ہے، اور اس کی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی زاحل ہونے والی نہیں ہے۔ خدا کے ہاتھ میں ہمیشہ اختیار ہے۔ حکومت دینا بھی اللہ کا اختیار ہے، اور حکومت لینا بھی اللہ کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو حاکم بنا دے، چاہے تو کسی کو بادشاہ بنا دے۔ اور اللہ ہی، ایک اور سوال بنا کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر محنت کیوں کریں؟ سوال ہے۔ پھر سارا دن دکان پہ کیوں بیٹھیں؟ پھر سارا دن اپنی ڈیوٹی پہ کیوں ہوں؟ پھر سارا دن ہم مزدوری کیوں کریں؟ سارا دن ہم کتابیں کیوں دیکھیں؟
یعنی محنت کیوں جب اختیار اللہ کا ہے؟ چاہے حکومت دے دے چاہے لے لے، لیکن ہم کام کیوں کریں؟ ہم سارا دن سوچیں کیوں؟ یعنی جو کام بھی ہم کر رہے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم محنت کیوں ہے جب اختیار اللہ کے پاس ہے؟ تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے نظام پر بنایا ہے، اسباب کے بغیر یہ دنیا چل نہیں سکتے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے نظام پر بنایا۔ کیسے؟ کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، پودا وہ نکالتا ہے۔ کسان پودا نکال لے گا، گندم لگا دے، پانی بھی دے دے، سب کچھ، پودا نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا۔ بیج لگانا کسان کا کام ہے، اس سے اگانا پروردگار کا کام ہے۔ سبب کون بنا؟ بیج لگانے والا کسان تھا، بیج لگا، پروردگار نے اس کی محنت کا اجر دیا، یعنی نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ سبب بنتا ہے تو نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک ہی بیماری کے دو مریضوں کا ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ایک بچ جاتا ہے، ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دوائی بھی دونوں کی برابر تھی، ڈاکٹر بھی ایک تھا، بیماری بھی ایک تھی، مگر ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک مر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سبب بنتا ہے، لیکن صحت وہ ذات دیتی ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ یعنی ڈاکٹر یہ کہنا کہ ڈاکٹر نے صحت دی، ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر نے تو دو کا علاج کیا، لیکن ایک چلا گیا، ایک بچ گیا۔ یعنی ایک کو اللہ نے صحت دی اور ایک کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی ہمارے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب کو بھی اپنی مشیت کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ نے اسباب کو اپنی مشیت کا حصہ بنایا ہے، اس لیے اسباب اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں رسول خدا نے فرمایا کہ مولا کائنات کا ایک واقعہ بڑا مشہور اور معروف ہے، لوگوں کو نماز سے دور کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے، لیکن میں آج لوگوں کو نماز کے قریب کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں۔ یہ سنایا جاتا ہے کہ مولا کائنات تلوار اٹھائے ہوئے مسجد میں آئے، کچھ لوگ بیٹھے تھے تسبیحاں اٹھا کے، امام نے آ کے تلوار کو نکالا اور انہیں کہا کہ نکلو مسجد سے، جاؤ اپنے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جاؤ اور رزق حلال کما کے لے کے آؤ، تمہارا یہاں بیٹھنا فضول ہے، اس لیے صرف واجب کو انجام دو اور پھر جاؤ۔ کہ نہیں، یہاں بیٹھو، اتنی دیر بیٹھو جو تمہارا واجب ہے، اس کے بعد جاؤ ایک اور واجب جسے تم ترک کر رہے ہو اس کو جا کے کماؤ، یعنی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ یعنی عام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم پکے ہو کے اب دیندار کہا ہے، دیندار وہ ہے جو اپنے واجبات انجام دے۔ کیا بیوی بچوں کے لیے غذا کا لانا واجب کام نہیں ہے؟ واجبات میں سے ہے، لازم ہے۔ تو کہا کہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اس بندے کی طرح کہ اس نے صبح سے لے کے شام تک ایک بندے کو مسلمان کیا، پھر صبح سے لے کے شام تک مسجد کے اندر بٹھایا، ایسے دور سے لوگ بھاگتے ہیں، لیکن یقیناً یہ دین نہیں ہے۔ دین نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ مسجد میں رہیں، آئیں، لیکن اپنے پروردگار سے حق ہے اس کا بھی، واجب نماز اس کا حق ہے، یعنی اس کے آگے سجدہ آ کے کریں۔ وہی بات کہ کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں جمعے کے اندر کہ آئیں صرف سجدہ اس لیے کریں کہ پروردگار ہم منکر نہیں ہیں، ورنہ ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جس کے قابل وہ ذات ہے، ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ صرف آئیں تاکہ بتائیں کہ پروردگار ہم یہاں پر اس لیے آئیں کہ تیرے منکر نہیں ہیں، سجدہ اس لیے کریں، ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو سید زین العابدین کریں۔ امام زین العابدین بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگارہ سید الساجدین اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکتا جس طرح حق ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک ہی دوا دی لیکن شفا جو ہے ایک کو ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے، نتیجہ انسان خود نہیں دے سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں، کیونکہ علاج سبب ہے، بیج لگانا سبب ہے، دکان کھول کے بیٹھنا سبب ہے۔ ایک بندہ دکان پہ جا کے بیٹھے ہی نہ اور کہے کہ میرے پاس رزق آئے گا، کیسا رزق آئے گا؟
اللہ نے کہا سبب مہیا کرو، دکان کھول کے بیٹھ جانا سبب ہے، نتیجہ کیا ہے؟ گاہک لانا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ یعنی کوئی کام بھی کرنا ایک سبب ہوگا، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب مہیا ہوا تو اس کے بعد اس نے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک مثال واضح کرتا چلوں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہ بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، مگر دودھ پیدا کرنا کون کرتا ہے؟ ایک بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، دودھ کس چیز سے بنتا ہے؟ روٹی تو نہیں ہوتی، دودھ چاول بھی نہیں ہوتے، حلیم بھی نہیں ہوتا، دودھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے یہ دودھ بنایا کیسے ہے؟ ماں روٹی کھاتی، بچے کو دودھ ملتا ہے، یعنی کوئی ایسی ذات ہے جو اس غذا کو تغیر کر کے، تبدیل کر کے ایک نرم غذا بنا کے، ایک پانی جیسی غذا بنا کے ماں کے سینے سے بچے کے لیے نکالتی ہے۔ یہ ماں خود نہیں نکالتی، بچے کو دودھ ماں پلاتی ہے، مگر بنانے والا اللہ ہے۔ سبب کون بنتا ہے؟ بچہ خود نہیں پی سکتا، ماں پلاتی ہے، ماں پلاتی ہے۔ جو پلا رہی ہے وہ ماں نہیں لے کے آتی، جو ماں پلاتی ہے وہ ماں نہیں لے کے آتی، وہ پروردگار دیتا ہے۔ ایک اور سوال کر کے آپ کی خدمت میں کہ اگر اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو یہ عزت دیتا ہے، تو بعض لوگ نیک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اختیار خدا پہ بات کر رہے ہیں، بعض لوگ نیک ہوتے ہیں مگر ان کے پاس عزت نہیں ہوتی، یا چلی جاتی ہے، عزت ہوتی ہے لیکن چلی جاتی ہے۔ پھر مشکلات میں کیوں ہوتے ہیں؟ عزت دار انسان تو مشکل میں نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزت دار انسان سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہے، اور علی آج بھی مظلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان عزت دار ہوگا اتنا اللہ اس کے لیے امتحان۔ دیکھیں اگر اللہ عزت دیتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں ان سے عزت چلی کیوں جاتی ہے؟ تو یہاں پر میں ایک قرآن کی بات نقل کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ قرار دیا ہے۔ بات آ گئی نا وہاں کی، انسان جتنا عزت دار ہوگا اللہ اتنا اسے امتحان میں ڈال دے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ مثال سے واضح کرتا جاؤں کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بعض اوقات حکومت میں بھی ہوتا ہے لیکن عزت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ جہاں بھی دیکھیں حکومت ہے مگر عزت کسی کی نہیں۔ لیکن آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہوں گی جہاں حکومتیں نہیں ہیں مگر عزت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایسی ہستی کی مثال دیتا ہوں کہ جسے دنیا کا ہر انسان مانے گا، کافر سے لے کے مشرک تک، اور وہ سید الشہداء کی ذات ہے۔ امام مظلوم ہے، امام ظاہری حکومت میں نہیں ہے، شہید ہو گئے، مگر اللہ نے ایسی عزت دی ہے کہ آج بھی درود و سلام ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے اسی دور میں جس دور میں سید الشہداء شہید ہو رہے ہیں، ظاہری حکومت امام کے پاس نہیں ہے، ورنہ حکومت امام کی محتاج ہے، امام حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ امام حکومت کا محتاج نہیں ہوتا، امام کائنات کا محتاج نہیں ہے، کائنات امام کی محتاج ہوتی ہے، امام کا اختیار ہے کائنات میں، مگر ظاہری حکومت امام کے پاس نہیں ہے، حکومت یزید کے پاس ہے۔ لیکن حسین کو اللہ نے عزت عطا کی ہے اور یزید کو اللہ نے ذلت عطا کی ہے۔ کیسے؟ کہ حسین پر آج بھی سلام ہے اور یزید پر آج بھی لعنت ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے اور اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ لہذا عزت ہمیشہ کرسی کے نام پر نہیں ملتی، عزت کرسی کے نظام سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں احترام کون ڈالتا ہے؟ دو طرح کا احترام ہوتا ہے۔ ایک احترام اس طرح کا کہ ایک انسان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ سر پہ کھڑا ہے، کہے کہ مجھے سر کہہ کے پکاریں، آقا کہہ کے پکاریں، انسان پکار لے گا۔ ایک بندہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ گزرے اور انسان فوراً جھک جائے اس کے لیے،
احترام میں، یعنی اس کا دل جھک جائے اس کے لیے اور فوراً اسے سر یا آقا کہہ کے سلام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے ساتھ ظاہری عزت ہے، دل میں عزت نہیں ہوتی، لیکن دل میں عزت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ ظاہری عزت کئی انسانوں کے، مثلا یزید کے سامنے لوگ نہیں جھکتے تھے اس لیے امام حسین کو قتل کیا۔ کیوں جھکتے تھے؟ ظلم کی وجہ سے۔ اور بھی جابر حکمرانوں کو دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کیوں لوگ جھکتے تھے؟ فرعون کے آگے کیوں جھکتے تھے؟ خوشی سے، خوف سے۔ اللہ کے آگے کیوں جھکتے تھے؟ خوشی سے۔ یعنی انسان جس کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا، حقیقت میں عزت وہ ہے، ورنہ تلواروں سے، غصے سے عزت کروانا یہ عزت نہیں ہوتی، خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت۔ اچھا، اگلا ایک اور سوال کرتے ہوئے کہ اگر اللہ بادشاہی دیتا ہے تو ظالم حکمران کیوں آتے ہیں؟ بڑا مین سوال ہے، حکمران ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ ہی شاہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے تو ظالم حکمران کیوں آتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد والے بیت محمد۔ یہ جو آج میں سوال بنا رہے ہیں درس میں، ہو سکتا ہے میں یہ پوچھ بھی لوں، بالخصوص نوجوانوں سے اور بچیوں سے اور بچوں سے، کیونکہ یہ درس انہی کی خاطر ہو رہا ہے، تاکہ ان کو یہ سب، اس لیے میں آسان سے آسان کرتا جا رہا ہوں، تاکہ ورنہ یہ درس میں آ کے اسی طرح اپنے لہجے میں سمجھا دیتا، یعنی میں فلسفہ لے آتا، کلام بلاغت لے آتا، تو وہ کسی کو فائدہ نہیں ہونا تھا۔ میں نے بالکل سہل بنایا تاکہ سوالی نمونے میں، تاکہ ہر بندے کو سمجھ آنا چاہیے۔ اگر اللہ بادشاہی دیتا ہے تو ظالم حکمران کیوں آتے ہیں؟ ایک سوال ہے، اور یہ ہر انسان، جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ اللہ بادشاہ ہے اور وہ شاہی دیتا ہے، تو انسان کے حتماً ذہن میں آئے گا کہ انسان یہ سوچے گا کہ جب اللہ نے شاہی دی ہے، وہ تو بڑا رحمان ہے، وہ مہربان ہے، لیکن اس نے ظالم حکمران کیوں بنا دیے پھر؟ تو شیعہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اختیار بھی تو دیا ہے۔ جب قومیں ظلم، ناانصافی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان کے اعمال کے نتیجے میں یہ سامنے آتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ سبب انسان بنتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ اب ایک انسان کو مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ ہر کام سے پہلے کرنی چاہیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ چور تھا، جلدی سے گیا، کہا مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت پڑتی ہے، چوری کرنے لگا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیچھے پولیس والے نے ہاتھ رکھا، کہنا وہ مولوی تیرا تھا صدیہ ناس ہوئے، تو وہ کہا بسم اللہ پڑھ، تو نے کہا بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ برکت ہوتی ہے، میں پکڑا گیا۔ بہرحال واپس آ گیا، آ کے کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے کہا تھا بسم اللہ پڑھیں، میں نے بسم اللہ پڑھی، میں تو پکڑا گیا، آپ نے کہا تھا۔ تو مولانا صاحب نے کہا یار اللہ کی بندے، بات یہ تھی کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کا نتیجہ اللہ نے دینا ہے، کام آپ نے دیکھیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو استاد کیا کیا دیتا ہے؟ سکول کا مثلا سرکاری نظام ہے، کتابیں مہیا ہوتی ہیں، کتابیں ملتی ہیں، والدین کی کاپیاں لے کے دیتے ہیں، قلم ملتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، استاد مہیا ہو جاتا ہے، استاد پڑھاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ استاد پرچہ دیتا ہے، سوال دیتا ہے، اب جو بچہ لکھے گا استاد نتیجہ وہ دے گا، وہی نتیجہ استاد دے گا، استاد اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دے گا۔ یہ دنیا امتحان ہے، یہاں جو بھی کام کرنا ہے اس کا نتیجہ ہونا ہے، کچھ نتیجے دنیا میں ہیں اور کچھ آخرت میں ہیں۔ اور انسان جو قومیں، مثلا دیکھیں قوم لوط پر عذاب کیوں آیا ہے اور بنی اسرائیل کی قوموں پر کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ وہ غلط کام کرتے تھے، ان کا نتیجہ عذاب تھا۔ قوم لوط پر بھی عذاب آیا کیونکہ قومیں غلیظ تھیں، غلیظ بن چکی تھی، اللہ کی نافرمان ہو چکی تھی۔ یعنی انسان جیسا کام کرے گا اس کو ویسا نتیجہ ملے گا۔ جو قوم ظلم کو پسند کرتی ہے، مثلا مظلوم بن کے رہ جاتی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، پھر ظاہرہ نے اللہ نے اس پر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ظالم حکمران آنے ہیں، پھر وہ پستے رہنا ہے انہوں نے۔ اب فرعون کے سامنے لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے،
اللہ نے کوئی فرعون سے حکومت لے لی تھی؟ نہیں لی نا۔ انسان آگے جھکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں آئے، لیکن خدا نے اس سے حکومت نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کیونکہ لوگوں کا یہ نتیجہ تھا، لوگ سامنے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کام کیا جائے اس کا نتیجہ ملے گا۔ یہ توقع نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کام برا کیا لیکن میرا نتیجہ اچھا ہوگا، میں نے لکھا کچھ نہیں ہے لیکن استاد مجھے نمبر کتنے دے گا؟ 100/100۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ چھٹا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بلکہ 5واں سوال ہمارا بن رہا ہے۔ ایسے 5واں سوال بن رہا ہے نا؟ سوال یاد ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو انسان مجبور ہے؟ ایک سوال آ گیا۔ ہم ابھی تک بات کیا کر کے آئیں کہ ہر چیز میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یقیناً ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا انسان مجبور ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ہر کام انسان کر رہا ہے، مجبوراً کر رہا ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجبور بیٹھے ہیں، مجبوری سے بیٹھے ہیں، مجبور ہو کے بیٹھے ہیں، یعنی اللہ نے بٹھایا ہوا ہے۔ مجھے اللہ نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ کو بٹھایا ہوا کہ نہیں یہ سن کے جانا ہے، آپ کو پکڑ کے اللہ لے آیا یہاں پہ؟ نہیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد والے محمد۔ امام کا فرمان ہے لا جبر ولا تفویضہ بل امر بین الامرین۔ نہ مکمل جبر ہے انسان پر اور نہ مکمل آزادی ہے انسان کو۔ تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان نہ مکمل آزاد ہے نہ مکمل مجبور ہے، نہ مکمل آزاد اور نہ مکمل مجبور ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے انسان کے پاس۔ مثال یہاں دی ہے، جیسے کہ استاد طالب علم کو کتاب دیتا ہے، قلم دیتا ہے، کلاس دیتا ہے اور وقت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ استاد۔ قلم بھی دے دیا، وقت بھی دے دی، کتاب بھی دے دیا اور علم بھی دے دیا، مگر امتحان طالب علم نے خود دینا ہے۔ کیا امتحان؟ صلوات پڑھے محمد وعلیہ بیت محمد۔ لگتا ہے تھک گئے ہیں، اختتام پر آ گئے ہیں۔ انسان یعنی طالب علم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ امتحان خود دیتا ہے یا استاد دیتا ہے؟ خود طالب علم دیتا ہے۔ آپ خود دیتے ہیں یا استاد لکھ کے دیتا ہے؟ اچھا، میں نے سمجھا شاید کوئی ایسا بھی استاد ہو جو خود لکھ کے دے دیتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ بیت محمد۔ وسائل استاد نے دیے، وقت وغیرہ سب کچھ استاد نے لیا، لیکن محنت جو ہے وہ کامیابی کس کی ہے؟ طالب علم نے خود کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، اختیار دیا ہے، مگر نیکی یا برائی کا انتخاب انسان کے ذمہ لگا دیا ہے۔ کہا یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے۔ اب نیکی اور برائی کا جو اختیار ہے وہ انسان کے پاس ہے، باقی ہر چیز اللہ نے انسان کو دی ہے۔ مثلا اللہ نے انسان کو کیا عقل بھی دی؟ عقل کیا ہے؟ خود عقل انسان کا ایک پیغمبر ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بری چیز جو ہوتی ہے، انسان ایک برا کام کر رہا ہے، دوسرا اس کو کیوں روکتا ہے؟ عقل کہتی ہے تو روکتا ہے نا، ایسے تو نہیں روکتا۔ عقل کہتی ہے تو روکتا ہے نا کہ یہ چیز بری ہے۔ ایک چیز بری ہے اور ایک چیز اچھی لائی جائے، کیوں انسان کہتا ہے یہ اچھی ہے یہ بری؟ کیونکہ عقل اللہ نے ایک ایسی رہنما دی ہے، ایک ایسا پیغمبر دی ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ ایک ایسا پیغمبر ہے، یعنی اللہ نے پیغمبر انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، علم اور یہ مثالیں دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل، صحت، وقت، اختیار سب کچھ دیا ہے۔ اب نیکی اور برائی انسان کے اختیار میں دے دی، انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے امام کا جو فرمان ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ ہے انسان کے پاس۔ ہر انسان کو اللہ دیتا ہے۔
لیکن اختیار ہر انسان نہیں کرتا، جو کرتا ہے اسے اللہ نتیجہ بھی دیتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی اللہ نتیجہ دیتا ہے۔ جیسے ایک بچہ محنت کرتا ہے اس کو بھی نتیجہ ملتا ہے، ایک نہیں محنت کرتا اس کو بھی نتیجہ ملتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد صلوات۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ تمام دوستان کو محمد وال محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو محمد وال محمد کو سمجھنے کی، آپ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، زندگی محمد وال محمد کے نقش قدم پر گزارنے کی توفیق عنایت فرما، حق اور باطل کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنی معصیت سے بچنے کی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے روز اول علیہ السلام اور آج تک جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چل بسے شہداء ہیں یا غیر شہداء ہیں، علماء ہیں یا غیر علماء ہیں، تمام مومنین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔